ایسٹ کی انشورنس کروائیں, بالکل کروائیں. بلکہ آپ کی جو ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اتنے مہنگے مہنگے کیمراز اور اکوپمنٹس ہیں, فار گاڈ سے گیٹ دیس انشورڈ بیکاز. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں انکلوڈنگ سم پلیسز ان پاکستان اور پرہیپس دے آر ٹرائنگ بیکاز ایکچوریز اس پہ کام کر رہے ہیں عدیل, آپ کو چند گھنٹوں کی بھی انشورنس مل سکتی ہے. پاکستان میں بھی اب بہت اس میں انوویشن آ گئی ہے. ایک کمپنی کا میں نام نہیں لے رہا, لیکن دے آر ویری اسمارٹ. وہ ایپ بیسڈ آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں اور آپ اسی وقت بیٹھ کے جو ہے وہ انشورنس کر سکتے ہیں. اچھا, لوگ گاڑیوں کی پرائسز 80-90 لاکھ کی ایک گاڑی ہوتی ہے. 80-90 لاکھ کی گاڑی لے کر لوگ سڑک پہ بغیر انشورنس کے نکل جاتے ہیں. اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, لیکن اللہ نے تمہیں گرے میٹر بھی دیا ہے سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, انشورنس 1.5%. 90 لاکھ کی گاڑی ہے, اس میں انشورنس تمہاری جو ہوگی وہ ہوگی 80, 1,35,000 ایسے ہی. 1.5 لاکھ. بھائی بلڈ اٹ انٹو دا پرائس آف دا کار. ڈونٹ تھنک کہ یہ گاڑی 90 لاکھ کی ہے, تمہاری یہ گاڑی 91,50,000 کی ہے. بلڈ دیٹ انشورنس فیکٹر انٹو دیٹ. ٹھیک ہے جی, وہ ضروری ہے. جو بھی آپ کے پاس فکس ایسٹ ہے, گیٹ دس انشورڈ. دین وی کم ٹو دا انویسٹمنٹ بیسڈ انشورنس پالیسیز. سی اس پہ میرا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ریزرویشن ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اینڈ اے لاٹ آف پیپل, جیسے آپ کو پتہ ہے بینکوں میں آج کل وہ بینک ایشورنس اور بینک کا تکافل اور یہ بیچا جاتا ہے. یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے یہ چیز شروع ہوئی تھی, 15 سال پہلے. یہ جا کے اب لوگوں کے پورٹ فولیوز میچور ہونا شروع ہوئے ہیں. اینڈ وین پیپل آر لکنگ ایٹ, انہیں تو کوئی ریٹرن ہی نہیں ملا. میرا مشورہ یہ ہے کہ انشورنس, ہاں لائف انشورنس لیں, اسٹیٹ لائف کے پاس جائیں, بولیں جی میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کو پیسے مل جائیں گے, سب کچھ ہو گیا, اس نیت سے کریں. لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کی نیت سے کر رہے ہیں تو میں منع کرتا ہوں. عدیل, a lot of our investments are actually fear based. ہمیں ایک تو ڈر سے آزادی چاہیے, اس لیے ہم بچا رہے ہیں, جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس میں سیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ ایک واحد انسٹرومنٹ ہے جو اپنے آپ میں فیئر انڈیوسنگ ہے فار پاکستانیز. بڑا ڈر لگتا ہے. ہر ایک کو نے ایک اسٹوری سنی ہوتی ہے کہ یار محنت کی کمائی کبھی مت لگانا, سٹا ہے, جو کچھ پیسے ڈالے سب ڈوب جائیں گے. آپ کو نہیں ڈر لگا تھا؟ دیکھیے, آپ نہیں پتا نا, ویسے ہر خاندان میں ایک اپنی سٹوری ہوتی ہے نا. ہمارے خاندان میں بھی غفور چاچا کے ساتھ ہوا تھا, کاشف بھائی کے ساتھ ہوا تھا. کاشف بھائی, ہم کاشف بھائی کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کاشف بھائی. تو ہمارے خاندان میں بھی ایک کاشف بھائی تھے. کاشف بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ایکچولی خاندان میں کاشف بھائی ہیں, لیکن ایک آربیٹری کیریکٹر ہے. اور کیونکہ یہ ہر کہانی گھر گھر کی. اوکے, وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں اپنی جمع پونجی لگا دیتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ سنتا ہے ٹریڈر کی, وہ اپنے بروکر کی. بروکر جو ہے نا, ان کا کمیشن بنتا ہے آپ کی ٹریڈ کرنے کے اوپر. آپ جتنی ٹریڈ کریں گے ان کا کمیشن بنے گا. تو آپ جیسے لوگ تو ان کو پسند نہیں ہوں گے. میں تو مجھے بہت ہی برا کلائنٹ ہوں. 3 مہینے بعد ایک ٹریڈ میں تو کبھی کبھار شاید اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بائی بیکاز میرا ایک پورٹ فولیو بنا ہوا ہے اینڈ آئی جسٹ سی مائی, آئی جسٹ واچ مائی پورٹ فولیو میک منی فار می. میں یہ کہ جی صبح خرید کے پرسوں بیچ دو, یہ وہ نہیں, آئی ڈونٹ ڈو دس. خیر اینی وے, ہوا کیا, انہوں نے جو ہے نا اسی طرح کے بروکر کے کہنے کے اوپر پینی اسٹاکس جنہیں آپ کہتے ہیں, یا چونی شیئر جنہیں آپ کہتے ہیں, وہ انہوں نے خرید لیے اور زمین پہ آ گئے, بالکل ختم. پورٹ فولیو سب پیسے زیرو ہو گئے, معمولی سا اماؤنٹ رہ گیا. لوگوں کی سٹوریز آپ سنتے ہیں کہ جی سب کچھ بک گیا اور جو ہے وہ سڑک پر آ گئے. مارجن فائنینسنگ ایک ہوتی تھی, بدلہ پہلے کہا کرتے تھے. خوفناک ٹولز ہیں یہ. پلیز, میں کمنگ بیک ٹو جب میں نے زندگی میں پہلی بار اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا, مجھے بھی ڈر تھا. میں کیا کرتا تھا جی, میں اپنا اس وقت پیسے دے رہا تھا ایک فنڈ مینیجر کو کہ مائی فنڈ مینیجر از گوئنگ ٹو انویسٹ آن مائی بہاف. اس زمانے میں اچھے دن تھے تو آپ کو میوچل فنڈ میں, انٹل ریسنٹلی بائی دا وے, میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنے پہ آپ کو ایک ٹیکس بینیفٹ ملا کرتا تھا. انفارچونیٹلی جو PDM1 گورنمنٹ آئی تھی, انہوں نے اس ٹیکس بینیفٹ کو, مفتاح اسماعیل نے, آج جو بھی باتیں وہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس ٹیکس بینیفٹ کو ختم کر دیا تھا میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کا. اب صرف پینشن فنڈ میں رہ گیا یہ. خیر, تو میں نے جب پہلی بار ایک, مجھے اسٹاک مارکیٹ کے میرے کچھ استاد ملے جن کی میں بہت, ایون تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی, کہ ہی واز دا ون ہو فرسٹ, آئی ریمبر ہی کیم ٹو مائی بینک. اس نے کہا عادل بھائی یہ میوچل فنڈ والی گیم آپ نہ کریں, یو آر اسمارٹر دین دس. اچھا, اس نے میری ایگو جا کے ہرٹ کی. اچھا کیوں, میں بیوقوفی کر رہا ہوں؟ کہتا ہے کہ نہیں, یو کین بیٹ دس میوچل فنڈ ریٹرن بائی میکنگ یور اون پورٹ فولیو. آئی سیڈ اوکے. 2012 کی یہ بات میں کر رہا ہوں. اس نے مجھے 2 بنیادی ایڈوائس دیں, اور اس نے مجھے پہلی بات یہ بولی کہ ان دا لانگ رن اٹس اونلی دا گریڈی ہو لوزز منی ان اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے جی, ہیلپ می انڈرسٹینڈ دس. اوکے, آئی ٹیل یو. ٹرن آف دا سینچری لے لیتے ہیں, سن 2000. ٹھیک ہے جی, Y2K سے لے کر ابھی آپ 2024 تک ریٹرنز میں ڈفرینٹ ایسٹ کلاس کی بنانا شروع کریں, جس میں آپ اسٹاک مارکیٹ رکھ دیں, اس میں آپ گولڈ رکھ دیں, اس میں آپ میوچل فنڈ رکھ دیں, ریئل اسٹیٹ رکھ دیں, ہم پاکستانیوں کا فیوریٹ. آپ کو اندازہ یہ ہوگا دیٹ اسٹاک مارکیٹ, اگر آپ نے اچھا پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے, یو ول بی بیٹنگ آل دیز ایسٹ کلاس ہینڈز ڈاؤن. واو. مے بی بٹ کوائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید, بٹ بٹ کوائن کے بارے میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ وہ ایک ون ٹائم اپرچونٹی تھی. Anyone who entered Bitcoin in 2014, 15, 13
وہ बिटकॉइन मिलियनेयर बन गया बाय 2019. उसके बाद से लोग कैचिंग अप गेम खेल रहे हैं. अब आई मीन यू कैन डिसएग्री विद मी. You're late to the party. You're too late to the party. मैं कहता हूँ ना कि जिसको क्रिप्टो मिलियनेयर बनना था वो बन चुका. सिमिलरली रियल स्टेट में एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको करोड़पति अरबपति बनना था वो बन चुका. अब वो बाकियों को इस काम में लगाने के लिए लगा हुआ है कि यार सी लर्न फ्रॉम मी एंड ऑल. हमें बनना है. बाय द वे वो कोर्स भी वो बेच रहा है. वो कोर्स बेच रहा है. आप देख लीजिए. 20-55 डॉलर में बेच रहा है. वो लोग सुना है वो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कोई 15,000 महीने के 14,000 क्या देते हैं. और लोग खैर मैंने सुना है शायद अब लोगों में थोड़ी सी समझ आई है और अकल आई है. लेकिन खैर मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि हमें ना एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन के भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं. कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ये होता है कि नंबर वन, ओके, रूल नंबर वन वाज इन द लॉन्ग रन इट्स ओनली द ग्रीडी हु लूजेस. आई होप दैट क्लैरिफाइज योर पॉइंट के रिटर्न्स वाली जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया. आपने कहा कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के ऊपर फौरन अपना स्टॉक ना बेच दो. बिल्कुल ऐसे. यानी जो ग्रीड आपको नजर आ रही है कि यार 20 का अगर मेरा पोर्टफोलियो था आज 80 का हो गया, लेट मी एग्जिट द मार्केट. यस, डोंट डू दैट.